شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. معدے کے علاج میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مسند اور دوسری کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن يحسب ابن آدم لقمات يقمن صلبه فإن كان لأبد فاعلا ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. کسی خالی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ آدمی کا خالی پیٹ کو بھرنا. انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی توانائی کو باقی رکھے. اگر کبھی پیٹ بھرنے کا ہی خیال ہو اور اس سے مفر نہ ہو، یعنی اس سے انسان بچ نہ سکتا ہو، تو میکسیمم کھانے کی جو لمٹ بتائی ہے آپ نے فرمایا معدے کا 1/3 کھانا، 1/3 پینا اور 1/3 خالی حفاظت نفس کے لیے رکھے. چند لقمے روٹین میں کھانے کے لیے، اور جب کبھی کبھار جیسے آپ لوگ 1 ڈش پارٹی کرتے ہیں یا کوئی پارٹی ہے، کوئی شادی کا کھانا ہے، کوئی دعوت کا کھانا ہے، یا کوئی خاص کسی موقع پہ آپ عید کا کھانا ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے بڑی اچھی اچھی ڈشز ہیں اور زیادہ مطلب جیسے ہوتا ہے نا مختلف ڈشز ہوتی ہیں تو انسان ایک ایک لقمہ بھی اگر سب سے لے تو کافی ہو جاتا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا اس بات کو یاد رکھا جائے کہ 1/3 سے زیادہ پیٹ نہ بھرا جائے. جو شخص اس روٹین سے کھانا کھائے گا وہ بیماری سے بہت دور رہے گا. بہت سی بیماریاں، گیسٹرک پرابلمز ہیں مثال کے طور پر. آپ دیکھیں کہ جو ہمیں آرتھرائٹس جلدی ہو رہا ہے نا، اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ معدے کو بھرنا ہے. کیونکہ جتنا زیادہ کھانا کھائیں گے یا تو اس کو اتنی ایکسرسائز کر کے ڈائجسٹ کریں، جیسے مزدور لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں، پسینے بہت آتے ہیں اور بھوک لگتی ہے، محنت کرنے والے لوگ، ایکسرشن کرنے والے لوگ، تو ان کا تو ڈائجسٹ ہو ہی جاتا ہے. لیکن جو کرسی پہ بیٹھ کے کام کرنے والے لوگ ہیں، آفیسز میں بیٹھنے والے ہیں، یا گھر میں بھی ان کا کام اس نوعیت کا ہے، یا ایج ایسی ہے کہ زیادہ حرکت نہیں کر سکتے، اور پھر وہ اپنا پراپر اسی طرح جوانی کی طرح کھانا کھاتے رہیں جیسے مشقت کے دنوں میں کھاتے تھے، تو وہ سارے کا سارے جو ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا اور پھر ٹاکسنز باڈی کے اندر رہ جاتے ہیں. اب جب سارے جوڑ بھرے میں ٹاکسن سے تو درد تو کریں گے. یا تو جوڑوں کو خالی کیا جائے حرکت کر کے، ایکسرسائز کر کے کھانا، مطلب اتنے لمٹ میں کھائے انسان کہ اس کے باڈی کے اندر کسی قسم کی کوئی غلاظت نہ رہ جائے. ادھر ہمیں کانسٹیپیشن کا پرابلم ہوتا ہے یا گیسٹرک پرابلم ہوتے ہیں، وہ جو گیسز ہیں پھر پوری باڈی میں حرکت کرتی ہیں نا. اب دیکھیں یہ جو گیسٹرک پرابلم ہے یہ اتنی معمولی بیماری نہیں ہے. ان گیسز کی وجہ سے پیلپیٹیشن ہوتی ہے، اختلاج قلب شروع ہو جاتا ہے، دھڑکن بڑھتی ہے، پھر بی پی ہائی ہوتا ہے، ہیڈ ایک ہو سکتا ہے. اس گیسز کی وجہ سے آپ کے معدے میں بھی درد ہو سکتا ہے، پیٹ پھول سکتا ہے، فلیٹولنس ہو جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ آپ کے جوڑوں میں دردیں محسوس ہونے لگتی ہیں. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں، خاص طور پہ اس کا ایکسپیرینس آپ رمضان میں کریں، پورا دن روزہ رکھنے کے بعد شام میں کوئی درد رہتا ہے جسم میں، آپ کو بھوک لگ سکتی ہے، آپ کو نکاہت محسوس ہو سکتی ہے، لیکن دردیں غائب ہو جاتی ہیں خالی پیٹ. ایکسپیرینس کریں، اور ابھی پھر جب رمضان آئے گا آپ پھر اس کو فیل کیجئے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ایک مہینہ جب ہم سے روزے رکھوائے جاتے ہیں کہ وہ اس میں ہماری صحت کے لیے کتنا بڑا ایک مطلب رحمت کا پہلو ہے کہ ہمیں ہمارا لیور جو ہے وہ پوری طرح کلین ہوتا ہے سال میں ایک دفعہ. جو نان مسلمز کو یہ چیز نہیں ملتی کیونکہ وہ تو سارا سال ہی کھاتے ہیں، اور ہمیں اگر ہم باقی مہینوں میں گڑبڑ کرتے بھی ہیں یا ہم لوگ احتیاط نہیں بھی کرتے تو ایٹ لیسٹ رمضان میں ہماری ایک کیا کہنا ہے ٹیوننگ ہو جاتی باڈی کی، چاہے آپ سحری میں بے احتیاطی کریں یا افطاری میں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ 15 روزے تک بھی اگر آپ کھا لیتے ہیں نا، 15 کے بعد آپ سے وہ بھی نہیں کھایا جاتا، میدا آہستہ آہستہ سگڑ جاتا ہے. عید کے دن کھانا کھانے کی کوئی خاص طلب نہیں ہوتی، دل چاہ رہا ہوتا ہے مگر کھایا نہیں جاتا.
اب ہم اس کو اگر مینٹین رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ انرجی زیادہ ہوتی ہے، انرجی لیول زیادہ ہوتا ہے. وہ اثر کے بعد آ کے تھوڑا سا آپ کا انرجی لیول ڈاؤن ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کام کرنے کی ہمت زیادہ ہوتی ہے نسبتاً عام دنوں سے، کیونکہ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں تو ہم سست ہو جاتے ہیں، دل چاہتا ہے تھوڑی دیر آرام کر لیں. فاسٹنگ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ سمجھ لیں جگر ہماری باڈی کا سٹور ہے. مطلب ایک عام بالکل عام لینگویج میں آپ کو سمجھاتی ہوں، ہم سب مائیں ہیں اور ہم نے آگے نسلوں کو پالنا ہے، بلکہ اپنے بچوں کے بھی بچوں کو تو ہمارا وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کی بھی رہنمائی کریں، ان کو بھی گائیڈنس دیں کہ جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں وہ ہم آگے اپنی نسلوں میں وہ غلطیاں جو ہے نہ ہونے دیں، اور کم از کم اس پہ گرپ رکھیں اپنی. کہ جو ہمارا لیور آپ دیکھتے ہیں جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں، روٹی چاول جو بھی چیز، وہ شوگر میں تبدیل ہو کے گلوکوز میں تبدیل ہو کے ہمارے لیور میں سٹور ہو جاتا. آپ نے چائے پی، اس میں جتنا میٹھا تھا وہ سارا گلوکوز میں تبدیل ہو کے لیور میں. آج کل فیٹی لیور کتنا زیادہ ہو گیا، لیور انلارجمنٹ، لیور کے پرابلمس. پھر ہمارا جو رات کو دیر سے کھانا کھانا اور پھر کھانا کھا کے جلدی سو جانا، وہ سارے کا سارا سٹک ہو جاتا ہے. آخر ہمارا لیور کب تک یہ سارا سٹور کرتا رہے گا؟ اس کی تو شکل بگڑے گی نا، ایک وقت آئے گا. وہ ساری شوگر اور وہ سارا گلوکوز جو ہم سال بھر اس میں جمع کرتے ہیں نا، سارے کی ساری کی صفائی ہو جاتی ہے رمضان میں. تو آپ سوچیں کتنی بڑی رحمت ہے. اگر وہ ساری شوگر پوری کی پوری رہے اس کے اندر تو وہ کتنی گڑبڑ ہوگی. لیور سروسس کے پیشنٹس آپ کے سامنے ہیں، ہیپیٹائٹس کے پیشنٹس آپ کے سامنے ہیں، فیٹی لیور کے پیشنٹس آپ کے سامنے ہیں. پھر ان کو جو ڈاکٹرز احتیاط بتاتے ہیں، پھر ان کا جو کھانے کی سلیکشن ہوتی ہے، پھر ان کی جو کیا ہم تب جا کے سمجھیں گے. ہمیں یعنی ایک تو کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. ایک تو وہ شخص ہے جو عقل مند ہے، سمجھتا ہے کہ میں آگے گڑا ہے، مجھے احتیاط کرنی ہے، یہ راستہ چھوڑ دوں کہ اگر میں اسی راستے پر چلا تو آگے گڑے میں گرنا ہے. تو عقل مند کیا کرے گا، اس سے پہلے ہی الرٹ ہو کے اپنا راستہ تبدیل کر لے گا. آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات فلائٹس کے پرابلمز ہوتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ بھئی انتظار کریں گے کہ اب وہ مطلب واپس آئیں اور ہمیں لے کر. آپ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے تو اپنے کام پہ پہنچنا ہے، آپ دوسری فلائٹ لیتے ہیں، آپ پہنچ جاتے ہیں. اور اگر آپ اسی کے انتظار میں رہیں گے تو آپ کبھی بھی نہیں اپنی منزل پہ پہنچ سکتے، پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے آپ کو پہنچنے میں. اسی طرح جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا لیور جو ہے ان چیزوں سے جو کہ آج کل ہمارے بچے کھا رہے ہیں، چاکلیٹس ہیں، سافٹ ڈرنکس ہیں، جوسز ہیں، میدے سے بھرپور چیزیں ہیں، ہر چیز نہیں تو 90% چیزیں تو میدے سے بنی ہوئی ہیں. آپ بتائیں ہمارے بچے کہاں فروٹس کھاتے ہیں، ویجیٹیبل کن کے بچے کھا رہے ہیں. جو اچھی چیزیں ہیں بچے نہیں کھا رہے، ان کے ذائقے نہیں رہے. اتنے ریسٹورینٹس کھل گئے ہیں، اتنی اٹریکشنز ہیں باہر. وہ چاہے اب دیکھیں کیسی کیسی انفارمیشنز آ رہی ہیں. پہلے تو پاکستان کا نام بدنام تھا، ابھی دیکھیے یہاں پر جو تو کیا مطلب دل بھی نہیں چاہتا کہ انسان اس کو الفاظ میں استعمال کرے اور سب لوگوں کا جو ہے وہ ایک دل خراب کرے. ایسی ایسی چیزوں کا گوشت آخر انسانوں کو ہی کھلایا جا رہا ہے. وہ ہائی وے پہ تو حاجیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ تو شاید بیچارے جا کے زمزم پی لیتے ہیں تو بچ جاتے ہیں، ورنہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو. جو چیز اللہ نے حرام کی ہے کیا وہ ہمارے اندر جا کے کوئی نقص پیدا نہیں کرے گی؟ صرف جسمانی نہیں، ہمارے ذہنی نقص بھی پیدا ہو رہے ہیں. پھر جتنی حرام چیزیں ہمارے اندر جائیں گی نا، اس کا امپیکٹ پھر ہمارے کریکٹر پہ ہوگا، اس کے اثرات پھر ہمارے کریکٹر سے ظاہر ہوں گے. جتنے بچے جنک فوڈ کھانے والے بچے ہیں، یہ چاکلیٹس اور برگر کھانے والے بچے ہیں، پیپسی اور سافٹ ڈرنکس پینے والے بچے ہیں، پھر ہائپر ہوتے ہیں. اور جو مائیں حمل کے دوران اپنے غذا کا خیال نہیں کرتی، پھر آخر انہی کے بچے ہائپر پیدا ہوں گے نا. اگر ماں نے حمل کے دوران غذا اچھی لی ہے، پراپر فوڈ لی ہے، اور پھر اللہ کا ذکر کیا ہے، نماز کی پابندی رکھی ہے، قرآن کی پابندی رکھی ہے، تو بچہ آٹومیٹیکلی ایک سے کہنا چاہیے رحمتیں لیے ہوئے پیدا ہوگا. شیطان کا حملہ اس پر کم ہوگا. جب ماں کا اپنا جو تعلق ہے اللہ سے کمزور ہے، بھول کے بھی یاد نہیں آیا مثلا، اور چلو نماز اگر ہم نے ایک ایکسرسائز کے طور پر پڑھ بھی لی، لیکن ہمارا عام طور پہ دھیان کم ہی ہوتا ہے نماز کے دوران. ہم پڑھ کیا رہے ہیں، الفاظ کی طرف کم لوگوں کا دھیان ہوتا ہے، کیونکہ ابھی ہماری اس بارے میں ٹریننگ نہیں ہو سکی.
امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانا انسان کے بدن کی تمام قوتوں کو کمزور کر دیتا ہے. یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھانا انسان کو کمزور کرتا ہے, ویکنس پیدا ہوتی ہے. اسی لیے ہم اچھا خاصا کھاتے بھی ہیں, پھر وائٹامنس کی بھی ضرورت پڑتی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پٹھے کمزور ہو گئے ہیں, ہمیں کمزوری ہو رہی ہے, ٹانگوں میں جان نہیں, بیٹھا نہیں جاتا, کمر درد کرتی ہے. بھائی اتنا اچھا تو کھا رہے ہیں, ابھی کمزوری کس بات کی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بدن کی تمام قوتوں کو کمزور کر دیتا ہے پیٹ بھر کر کھانا. اور یہ ممکن ہے کہ سیرخوری سے بدن میں تازگی اور شادابی وقتی طور پر پیدا ہو جائے, مگر بدن کی قوت کا دار و مدار بدن کی غذا کو قبول کرنے پر ہوتا ہے. یعنی اصل چیز کیا ہے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ اس کو ایبزارب کر رہی ہے کہ نہیں, جو کھانا کھایا ہے وہ اس کو ڈائجسٹ کر کے اپنی باڈی کو قوت پہنچا رہا ہے کہ نہیں. اب وہ تھوڑا سا کھانا بھی کافی ہے, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈھیر سارا کھانا کھائیں, تو اس سے آپ کو قوت نہیں ملے گی. اور جب وہ غذا کے جزو بدن ہو جائے گا تو انسان کو قوت مل جائے گی, اور جو غذا جزو بدن نہیں بن رہی, یعنی جسم اس سے قوت نہیں لے رہا, وہ اس کے لیے بوجھ بن جائے گا, وہ سارے ٹاکسنز بن جائیں گے. کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں, جیسے ہوا, پانی, مٹی, آگ. اس زمانے میں تو اسی طرح دیکھا جاتا تھا. اب دیکھتے ہیں نا کہ اسکن وائٹامنس کی ضرورت ہے. اب دیکھیں فاسفورس جو ہے وہ ایک گرم چیز ہے. کچھ لوگ جو ہے نا فاسفورس کے مزاج کے ہوتے ہیں, کچھ مٹی کے مزاج کے ہوتے ہیں, ٹھنڈے ہوتے ہیں. ابھی یہاں بیٹھے ان کے پاؤں کو ٹھنڈ لگ رہی تھی, جیسے وہ اسی کی ویو سے بھی ٹھنڈا مزاج ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہوائی, ان کی مٹی ایسی ہوتی ہے وہ ایک جگہ نہیں رہتے, وہ اڑتے پھرتے ہیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. اور اسی طرح کسی کے مزاج میں پانی بہت ہوتا ہے باڈی کے اندر. یعنی یہ ساری چیزوں سے ہمارا جسم بنا ہے نا, مختلف چیزوں سے. تو اب جب کسی ایک جز کی کمی ہو جاتی ہے اور کسی دوسرے کی زیادتی ہو جاتی ہے, امبیلنس ہوتا ہے, تو انسان بیمار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر سردی سے گرمی آتی ہے یا گرمی سے سردی آتی ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی جیسے پچھلے دنوں میں موسم بدلا, اچھا خاصا ٹھنڈا موسم تھا, ایک دم جب دھوپ نکلی سب نے سویٹر اتار دیے, اور پھر ایک دم سے فلو کا شکار ہوئے, گلے خراب, فلو, بخار, سب مطلب پڑے بیمار. میرے بھی نواسے بیمار ہوئے. تو میں اس کو منع کر رہی تھی کہ اگر گرمی آ بھی گئی ہے نا تو ایک دم سے ساکس وغیرہ کم از کم نہ اتارو, یا ویسٹ ضرور پہنائے رکھو, چاہے گرمی لگے بھی تو بھی ویسٹ, کیونکہ ابھی موسم اپنا اثر دکھائے گا, پلٹ کے آئے گی سردی. اب جب وہ موسم بدلتا ہے تو بیلنس نہیں کر پاتی باڈی, کیونکہ جسم سردی کی وجہ سے ٹھنڈا چلا رہا تھا. ابھی جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ابھی ہماری ہڈیاں گرم نہیں ہوئی, ابھی ہم ٹھنڈے علاقے سے آئے ہیں تو اے سی اچھا نہیں لگ رہا. اور جو لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں ان کو گرمی محسوس ہو رہی, کیونکہ ان کو اتنی سردی سے نہیں گزرنا پڑا, ان کی ہڈیاں اتنی ٹھنڈی نہیں ہوئی اور ان کو گرمی لگ رہی ہے. تو یہ مزاج کا فرق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. کسی کا مزاج گرم ہے, کسی کا مزاج ٹھنڈا ہے, کسی کو نزلہ, کھانسی, زکام جلدی ہو جاتا ہے. اور آپ بعض لوگ دیکھیں گے کہ ان کو قطن نہیں ہوتا نزلہ, زکام, کھانسی. یعنی لوگ فلو سے بحال ہو رہے تھے مگر ان کو کبھی زکام نہیں لگا, جبکہ کبھی کبھار زکام لگنا بھی میں سمجھتی ہوں رحمت ہے کہ صفائی ہو جاتی ہے اس سے بھی ساری اندر کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو جنرل ڈیزیزز ہیں ان کی وجوہات کیا کیا ہیں. یہ تو معدے کی بات ہوئی, آپ نے کہا کہ معدے کا کیا علاج ہے, تو میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کھانا ہی علاج بتایا. ہاں اگر بیمار ہو گئے تو پھر بہت سے علاج. یعنی فرض کریں کہ اب ٹھیک ہے بھول چوک ہو گئی, انسان ہے بھول چوک ہو جاتی ہے, بیٹھتے ہیں جب دوست احباب کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو کبھی زیادہ کھایا جاتا ہے, کبھی معلوم نہیں ہوتا کہ فریش چیز ہے یا نہیں. آپ باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ باسی کھانا کھلا دیا گیا ہو, یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے یا ہاتھ دھونا بھول گئے, تو اس سے بھی انسان کو پرابلم ہو سکتی ہے. اللہ کی رحمت ہو تو انسان بچا رہتا ہے, اور جب کہیں پکڑ آ جائے تو پھر چھوٹی سی بھول چوک سے بھی انسان کی پکڑ ہو جاتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہم بیماریوں کی وجوہات پہ ضرور غور کریں. نیپولین نے کہا تھا ایک اچھی ماں دے دو تو میں ایک اچھی قوم دیتا ہوں. آپ اتنی ساری مائیں ہیں ماشاءاللہ, اگر آپ سب ایک ایک بات بھی یاد رکھ کے اپنے بچوں کو یا بچوں کے بچوں کو جا کے بتا دیں
یا اپنے نواسیاں بھانجیاں بھتیجیاں جو بھی ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچا دیں، تو آپ دیکھیں گے ہماری بہت سی امت کی بچیاں بچے اور آگے نسلیں جو ہیں وہ بیمار ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں انسان اور شیطان کا جو ساتھ ہے نا، پیدا ہونے سے لے کر اور مرنے تک، جو میں نے ابھی تک پڑھا سیکھا سمجھا، میرا دل چاہتا ہے میں اس کو ایک جگہ کمبائن کر دوں احادیث سے لے کر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، جو نہ صرف یہ کہ اس کو بھٹکاتا رہتا ہے، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اب ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ پہلے دن سے لے کے مرتے دم تک اس کی کوشش ہوتی کہ کسی طرح اس کو جہنم رسید کرواؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جب بچہ روتا ہے تو دراصل اس کے ساتھ جو شیطان پیدا کیا جاتا ہے وہ جب اس کو ٹچ کرتا ہے تو بچہ روتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جب لنگز میں ہوا جاتی ہے، سانس آتا ہے تو بچہ روتا ہے۔ اب سائنس کو تو شیطان نہ آج تک نظر آیا اور نہ کبھی آئے گا، تو کیا اگر شیطان ثابت نہیں کر سکتی سائنس تو پھر ہم اس کو نہیں مانیں گے؟ جب قرآن پاک میں اس کا ذکر انہو لکم عدو مبین، ان الشیطان یعدکم الفقر والفحشاء والمنکر، کہ وہ تمہیں بے حیائی اور برائی اور اس کی طرف ابھارتا ہے اور فخر کا تمہیں غم دلاتا ہے، خوف دلاتا ہے۔ تو کیا ہم قرآن پاک کی بات پر عمل نہیں کریں گے، اس پر یقین نہیں کریں گے، اس پر ایمان نہیں رکھیں گے؟ جب ہمارا رب جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہمیں راستہ دکھایا، جس نے ہمارے لیے قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ قرآن پاک پہنچا ہے، جس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، جب قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ شیطان ہے اور یہ ہمارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اور یہ اکیلے اکیلے نہیں آ کے ہم کو بہکاتا، بعض دفعہ یہ اپنی پوری فوجیں لے کر آتا ہے، تو یہ ان پر یہ حملہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں۔ جس شخص نے اپنے رب کا دامن پکڑے رکھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ جو اللہ تعالیٰ کا سہارا پکڑ لے تو اس نے بہت مضبوط سہارا پکڑ لیا، اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا کہ لن انفصام لہا، وہ ٹوٹنے والا نہیں، وہ ٹوٹ نہیں سکتا، کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا، سارے بھی شیطان مل جائیں تو اس کو نہیں توڑ سکتے۔ تو آپ سوچیں کہ جس نے اللہ کا سہارا پکڑ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا پکڑ لیا، اس کو تو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کو تو ڈپریشن بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو کسی قسم کی بیماری کی بھی نہیں فکر کرنی چاہیے، اس کو غربت اور فقر کا بھی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے اصل میں کہ ہم اس سہارے کو پکڑ لیں جو کہ ٹوٹنے والا نہیں۔ وہ جو شیطان ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، جس کا ذکر احادیث میں موجود ہے، جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ پیدا ہوا ہے، جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، جس کو ہم ذات بولتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس کو سائنس ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی۔ سائنس کہے گی یہ وائرل انفیکشن ہے، یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے، یہ پیراسائٹ کی وجہ سے ہے، یہ جراثیم کی وجہ سے ہے، یہ گندگی کی وجہ سے ہے، یہ فلاں چیز کی وجہ سے، وہ آپ کو انہی چیزوں میں الجھائے رکھیں گے۔ یہ کہنے کا مقصد ہرگز نہیں کہ آپ ان چیزوں کو کچھ بھی نہ جانیں، اہتمام کرنا چاہیے۔ صفائی ستھرائی، پاکیزگی، طہارت ہمارا ایمان کا لازمی جزو ہے، اور سب سے پہلے اسلام اسی بات پر، دیکھیں جب کلمہ کوئی پڑھتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا حکم ہوتا ہے کہ وہ غسل کرے، پہلے پاکی اختیار کرے اور پھر آگے کچھ اور کرے۔ اسلام تو سب سے پہلے ہمیں غسل اور پاکیزگی اور طہارت کا حکم دیتا ہے، لیکن دونوں کا طریقہ مختلف ہے۔ سائنس آپ کو ظاہری چیزوں کو بتائے گی، لیکن اسلام آپ کو ڈیپتھ میں جا کے بتائے گا کہ صفائی کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے، طہارت کیا ہے۔ وہ صرف جسمانی یا ظاہر آنے والی چیزوں کی صفائی کی بات نہیں کرتا اسلام، وہ ڈیپتھ میں جا کے بات کرتا ہے۔ کہ جب ہم کھانے کی بات کرتے ہیں تو کیا آتا ہے قرآن پاک میں کہ حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ۔ جب حلال اور پاکیزہ رزق کھانے کی بات آتی ہے تو حلال میں تو ہو گیا کہ اس کا سورس آف انکم بھی حلال ہو، وہ چیز بھی حلال ہو، اس میں کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو۔ پھر پاکیزہ میں کیا ہے کہ وہ چیز صاف ستھری ہو، وہ جس برتن میں ہے وہ برتن بھی صاف ہو، وہ جب بنائی گئی ہے تو صاف ستھرے ہاتھوں سے بنائی گئی ہو، وہ صرف ظاہری چیزیں بلکہ اس میں بسم اللہ کا بھی اہتمام کیا گیا ہو،
تو اب جس چیز پر بسم اللہ کا اہتمام کیا گیا ہے اس میں شیطان کا عمل دخل نہیں ہے. اب مثال کے طور پر یہ سب اوپن پڑے ہیں گلاس، ہو سکتا ہے کہ جو بسم اللہ پڑھ کے اس کو لے لے تو شاید اس کی بچت ہو جائے، لیکن چونکہ یہ اوپن ہے کسی کا بھی شیطان اس کے اندر نجاست ڈال سکتا ہے، تھوک پھینک سکتا ہے، اس میں سے پی سکتا ہے، اس کے اندر انٹر ہو سکتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. ہمیں کیا سکھایا گیا کہ ہم اپنے ذہن میں ایسے طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی یاد کو فکس کر لیں کہ ہمیں کسی لمحے بھی نہ بھولے. اللہ اور اس کے رسول کی یاد کسی لمحے بھی نہ بھولے. ہم نے اگر اب یہ جیسے ڈھکا بھی ہے نا، اگر بسم اللہ پڑھ کے ڈھک دیا گیا ہے تو اب شیطان کی مجال نہیں ہے کہ اس میں ہاتھ لگا سکے یا اس میں منہ مار سکے یا اس میں تھوک سکے یا اس کے اندر انٹر ہو سکے یا اس کو کسی قسم کی کوئی زخم پہنچا سکے. یہ بیماری کی بہت بڑی وجہ ہے. اس کو یاد رکھیں اس بات کو کہ کوئی برتن چاہے وہ خالی بھی ہے نا، اس خالی برتن کو بھی کھلا نہ چھوڑیں، اس کو ڈھانک کے ہی رکھیں. کچھ بھی نہیں ملتا تو جو چیز پاس پڑی ہے آپ اس کو بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ پڑھے بغیر نہیں، بسم اللہ پڑھ کے ڈھانکے. جو بسم اللہ پڑھے بغیر ڈھانکا ہو سکتا ہے اس کے اندر تھا کچھ اور وہ اندر ہی رہ گیا. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. ہم بوتل سے پانی پیتے ہیں مثال کے طور پر، جیسے سفر میں ہیں یا کچھ ابھی پاس رکھی تو ایسے اوپر ہی رکھ دیتے ہیں، ڈھکن کا خیال ہی نہیں رہتا کہ ڈھکن اوپر بند کرنا ہے یا رکھا ہے یا نہیں ہے کچھ ہے. بعض دفعہ رات کو سوتے وقت انسان کی آنکھ کھلتی ہے، بوتل میں ہی فرض کرے اگر رکھا ہے یا گلاس میں رکھا ہے تو گلاس جو ہے وہ ہم کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو دوبارہ ڈھکنے کا اہتمام نہیں کرتے. اور جب وہ ڈھکنے کا اہتمام نہیں کرتے تو اب معلوم نہیں کہ جو خالی گلاس ہے اس میں جو تھوڑا بہت ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک تو قطرے باہر رہ جاتے ہیں. ہم تو سو جاتے ہیں، ہمارا شیطان تو جاگتا ہی رہتا ہے، ہوتا بھی ہمارے آس پاس ہی ہے. اب سوتے وقت جو ہے یہ تو ہوگی نا کھانے پینے میں برتنوں کی حفاظت. میں اس کے بارے میں آپ کو حدیث بخاری کی حدیث پڑھ کے سناتی ہوں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شام ہو جائے اور تاریکی ہونے لگے یعنی کہ سورج چھپ جائے اور شام ہو کر رات ہونے لگے تو تم اپنے بچوں کو گھروں میں بلا لو اور دروازے بند کر دو اور بسم اللہ پڑھو. دروازے بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو کہ وہ جو بچوں کے ساتھ کے شیطان ہے نا باہر ہی رہیں اندر مت آئیں. ٹھیک، اب وہ دروازہ جب بند کرتے بسم اللہ پڑھی اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے پھر ساتھ کے شیطان کو. اب پھر جب اپنے کمرے میں جانے لگتے ہیں کیونکہ یہ ہوائی مخلوق ہے نا کہ اس دروازے سے نہیں تو کہیں اور سے تو کوشش کرے گا، وہ دیوار کے یا چھت سے جس بھی ذریعے سے. اب فرمایا کہ جب اپنے کمرے میں جاؤ تو کمرے کا دروازہ بھی بسم اللہ پڑھ کے بند کرو. پھر آپ نے فرمایا کہ جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جائے اس کو شیطان نہیں کھول سکتا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اپنے برتنوں کو ڈھانک کے رکھو، کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانک کے رکھو، پانی کے مشکیزوں کو یعنی پانی جس بھی برتن میں پانی ہے چاہے وہ گلاس ہے چاہے وہ مٹکا ہے چاہے وہ کولر ہے چاہے وہ بوتل ہے، کسی بھی چیز میں اگر ہے یا کھانا ہے ڈونگے میں ہے یا پلیٹ میں ہے یا آپ کھانا کھا رہے ہیں اس میں سے اگر آپ جیسے بعض اوقات ہوتے ہیں نا ہمیں کسی کام سے اٹھنا پڑ جاتا ہے، کوئی باہر آ جاتا ہے، دروازہ کھولنا پڑ جاتا ہے، کوئی پاس نہیں بھی ہے تو اس بچے ہوئے کھانے کو کھلا مت چھوڑ کے جاؤ، اس کو ڈھانک کے بسم اللہ پڑھ کے ڈھانک کے جاؤ. چاہے اسی کا جو چمچ ہے نا اسی کو آپ الٹا کے بسم اللہ پڑھ کے اوپر رکھ دیں تو کافی ہو جائے. یعنی ضروری نہیں کہ آپ پلیٹ ہو اور وہ آپ اس کو بند کریں. برتنوں کو ڈھانک کے رکھو، کھانے کی چیزوں کو ڈھانک کے رکھو اور خالی برتن بھی ہوں تو ان کو یا تو الٹا دو اور یا پھر ان کو بسم اللہ پڑھ کے ڈھانک دو. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا نازل کی جاتی ہے یعنی بیماری نازل ہوتی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات کی تاریکی چھانے لگے یا شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روک لیا کرو کیونکہ شیاطین اس وقت پھیل جاتے ہیں. پھر جب رات کا کچھ حصہ بیت جائے تو انہیں چھوڑ دو اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو کیونکہ شیطان بند کیے ہوئے دروازے کو کھول نہیں سکتا. اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے مشکیزے یعنی پانی اور کھانے کے برتن کا منہ بند کر دیا کرو اور اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر برتن ڈھانک دیا کرو. اور اگر ڈھانکنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو چوڑائی میں ہی کوئی چیز برتن پر رکھ دیا کرو یعنی جتنا اس کا پھیر ہے اس میں کوئی بھی چیز اگر پوری آ جائے تو اس میں رکھ دیا کرو. اور اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو تاکہ سوتے میں آگ لگ جانے کا اندیشہ نہ رہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5623 اس کا نمبر ہے.
اچھا ایک اور حدیث ہے اسی میں برتنوں کی حفاظت ہی میں آپ کو سناتی ہوں، جس میں آتا ہے کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں بیماری نازل ہوتی ہے، جن مشکیزوں میں بندھن نہ ہو اور جن برتنوں پہ ڈھکن نہ ہو، تو جس رات وہ بیماری نازل ہوتی ہے ان برتنوں میں وہ بیماری نازل کر دی جاتی ہے یا ان برتنوں پر وہ اثر انداز ہو جاتی ہے، پھر انسان جو صبح اٹھ کر اس میں کھانا کھائے گا وہ بیمار ہو جائے گا۔ اب الماری کے اندر رکھیں تو الماری کے اندر، ہاں الماری بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیں جی۔ الماری میں تو اب اس کو بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں بھی ہم الٹا کے ہی رکھیں، الٹا دیں جی۔ اور اگر فرض کریں اس میں آئل ہے یا کوئی چیز ہے تو آپ اس کا ایسا چمچہ ہوتا ہے نا لمبا، وہ بسم اللہ پڑھ کے اس کو رکھ دیں، تاکہ اس کا ایک کہتے ہیں کہ اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، حضرت امام ابن القیم الجوزی نے بتائی ہیں کہ اگر کوئی کیڑا ہے مثال کے طور پر گرنے لگا ہے یا کوئی چھپکلی گرنے لگی تو بعض اوقات اسی جب بسم اللہ پڑھی ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اس کی وجہ سے کرے گا کہ وہ اسی پہ اٹک جائے گی اور وہ رینگ کے نکل جائے گا، بچت ہو جائے گی۔ لیکن جب وہ رات بھی آ گئی ہے جس میں بیماری نازل ہونی ہے اور برتن بھی کھلے پڑے ہیں تو وہ بیماری نازل ہو جائے گی، پھر اس کی اب دیکھیں کتنی بیماریاں کامن ہوتی جا رہی ہیں، اب نہ جانے کب کس سال کس قسم کی، اب دیکھیں ہر سال ایک نئی قسم کی بیماری سننے میں آتی ہے، کبھی سوائن فلو ہوتا ہے، کبھی کرونا، اور کبھی کیسے وائرس، کبھی کیسے وائرس۔ اب وہ وائرس جو ہے ان کا کوئی اینٹی وائرل میڈیسن بھی کوئی نہیں ہے، تو کیا حدیث پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو بیماری والی رات تھی کہیں اس رات ہمارے بھی تو نہیں کوئی برتن کھلے پڑے رہ گئے جو جن لوگوں کو تکلیف پہنچی، تو اب کبھی ڈینگی وائرس آ جاتا ہے، ابھی ایک ذکی ہے، اچھا کے نام سے ہوا ہے، اچھا ابھی وہ نیا آ گیا جی۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ سارے وائرسز کس چیز کی انڈیکیشن ہے، کیا ابھی بھی ہم نہیں خیال کریں گے اپنا؟ یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ حدیث ہے، اس نے میری زندگی بدل دی کہ جب میں نے اس کو پڑھا کہ اچھا اتنی یہ احتیاطی تدابیر کہ رحمت اللہ عالمین کے علاوہ کون بتا سکتا تھا۔ اب دیکھیں ہم تو وہ کب کے اللہ کے پیارے ہو گئے، لیکن جیسے ایک ماں نہیں ہوتی ہمدرد پیار کرنے والی، نصیحتیں کرتی ہے، کچھ بھی گھر سے نکلنے لگے نا تو بیٹا ایسے کر لینا، ایسے کر لینا، وہ فلان چیز ایسے کر لینا، ایک ایک چیز کے بارے میں ہدایات دے کے جو ہے وہ رخصت ہوتی ہے یا رخصت کرتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کئی ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں۔ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے نا جیسے ایک ماں نہیں بتاتی اپنے بچے کو اور پروٹیکٹ کرتی ہے کہ بیٹا ایسا نہ ہو جائے، اس طرح مجھے فیل ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیں دین ہمارا ہدایات دیتا ہے، مگر یہ ہماری اپنی غفلت ہے، ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اس کو نہیں پڑھا کہ جب آپ گھر میں انٹر ہو رہے ہیں آپ گھر سے آپ اپنے شیاطین کو بھگا سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، آپ ان کو، میں فیل کرتی تھی جب میں نے جب حدیث پڑھی تو میں سوچتی تھی اچھا میں گھر جا رہی ہوں اور جو میرا شیطان ہے اس کو پہلا تو میں نے ادھر ہی ایک گرا تو یہاں لگا کے جا رہی ہوں نا گھر میں انٹر ہوتے وقت۔ اب حکم کیا ہے کہ آپ گھر کے اندر جب انٹر ہوں تو آپ دعا پڑھیں، سلام کریں، السلام علیکم، اگر گھر میں کوئی ہے آپ کے علاوہ تو السلام علیکم، اور اگر گھر میں کوئی نہیں تو پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کیونکہ فرشتے تو ہوتے ہیں پھر۔ تو آپ نے اپنے شیطان کو باہر باندھا، پھر آپ بیڈ روم میں جانے لگے تو بیڈ روم کے باہر باندھا، جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں تو کیا پتا ان کے بھی بچے ہوتے ہوں، اسی طرح وہ بھی اسی طرح ہی ساتھ ساتھ جو ہے ان کی بھی نسلیں بڑھتی ہیں۔ تو پھر آپ اگر باتھ روم جانے لگے اس میں ہمیں کیا حکم دیا کہ باتھ روم جاتے وقت دعا پڑھ کے جائیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور اگر باتھ روم نہیں ہے اور آپ کو رفع حاجت کرنی ہے تو پھر دعا سکھائی ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جیسے اگر کوئی صحرا میں جا کوئی اوڑ نہیں، کوئی یعنی دیوار نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو بسم اللہ پڑھ لو تو شیاطین آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہاں تک تو انسٹرکشنز ہیں کہ بسم اللہ پڑھنے سے آپ اپنی اتنی پروٹیکشن کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جب آپ نے شروع کیا شیاطین کو توفیق نہیں ہے کہ وہ آپ کی طرف رخ بھی کر سکیں۔ پھر باتھ روم میں جانے کے بعد جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، غفران، یا اللہ میں تیری بخشش چاہتی ہوں، کن سے؟ یعنی اللہ ان سے ہمیں ہماری جان بخشی کرائے رکھے۔ میں ایسے ابھی وقت نہیں کہ میں آپ کو واقعات سنا سکوں کہ باتھ روموں میں لوگوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، کیسے کیسے جنات غالب آئے۔
ایک بچی تھی، وہ باتھ روم جاتی تھی، وہ زخمی ہو کے باہر آتی، وہ جب باتھ روم جاتی تھی بالکل ایسے لگتا تھا کہ کسی ناخن مار کے اس کو تازہ تازہ زخم لگا دیے. پھر جب وہ میرے پاس بطور ایک پیشنٹ کے آئی اور جب باتھ روم کا نام لیا، میں نے کہا آپ یہ دعا پڑھتے ہو باتھ روم جاتے؟ اس نے کہا میں نہیں پڑھتی. میں نے اس کو دعا سکھائی، پھر اس کو ایک میڈیسن دی ہوئی جیسے لاسٹ میں نے ذکر کیا تھا، خوف دور کرنے کی دوا دی، وہ اس کو دی. الحمدللہ اس کے سارے جنات غائب ہو گئے. یعنی ساتھ میں میڈیکیشن بھی دی، ساتھ میں اس کو دعا بھی سکھائی، مصنون طریقہ سکھایا. اب وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اور اس نے تو کئی بار اپنے شیطان کو دھکا بھی دیا، اس کو نظر آتا تھا فزیکلی، یعنی اتنا زیادہ اس پر غالب آ گیا تھا کہ وہ اس کو باقاعدہ کہتی، میں سوتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا چھت پہ اس کا سر ہے اور زمین پہ اس کا پاؤں ہے، اور وہ میری کمر پہ بیٹھ جاتا تھا. یعنی اس کو باقاعدہ بوجھ فیل ہوتا تھا، اور اس کی داڑھی محسوس ہوتی اور اس کو سارا کبھی لگتا ہے ادھر سے گزرا ہے، کبھی لگتا ہے ادھر سے ہے، اللہ سے اس کو فیل ہوتا تھا. تو ماشاءاللہ اس نے پھر جب اس کو میڈیسن دی، اس کا خوف دور ہو گیا. تو اس نے کہتی میں نے کئی دفعہ اس کو دھکا بھی دیا، اور پھر جب اس نے دیکھ لیا کہ اب یہ اب نہیں آ سکتے، کیونکہ میں نے اس کو دم بھی سکھایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہو جو ہمارا علاج کرے. اب ایک 16 سال کی بچی نے اپنا یعنی علاج کر لیا، تو کیا ہم اتنی بڑی بڑی خواتین نہیں کر سکتی؟ اس بچی کو جس طرح فٹس پڑتے تھے اور جس طرح اس کی حالت ہوتی تھی اور جس طرح اس کے ساتھ جو کچھ، بہت خوبصورت بچی تھی. بس اس کے اندر تھوڑی سی اس کی ہم نے کاؤنسلنگ کی، تھوڑا اس کو میڈیسن سے اسٹرانگ کیا، تھوڑا اس کو سنت طریقہ بتایا، اس نے ان سنتوں پر عمل کرنا شروع کیا، ساری تکلیف اس کی دور ہوگی ماشاءاللہ سے. یہ صرف اس لیے میں مینشن کر رہی ہوں کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم اپنا علاج خود کر سکتے ہیں سنت پر عمل کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ لے لیں، کسی قسم کا خوف نہیں رہے گا، کسی قسم کی آپ کو اکیلے پن کا احساس نہیں ہوگا، کہیں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو ایسے لگے گا آپ کا رب آپ کے ساتھ ساتھ، کہیں آپ کو پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں پریشان تو ہونا چاہیے کافروں کو، جو رب کو نہیں مانتے، جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے. ڈپریشن تو ان کی بیماری ہے، پریشان ہونا ان کی بیماری ہے، سٹریس اور انگزائٹی ان کی بیماری، ہماری کیوں ہو؟ ہمارا رب ہماری دعا سنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو اس کو بتاؤ کہ میں تو سنتا ہوں دعا کو اور میں جواب بھی دیتا ہوں. کہ جب لوگ مجھے پکارے ہیں تو ان کو بتاؤ کہ میں ان کی دعا سنتا ہوں اور شہرک سے قریب ہوں، من حبل الورید. اور پھر کیسی پریشانی کی بات ہے؟ پریشان تو وہ ہوتا ہے جس کی بیک پہ کوئی نہ ہو. ہماری بیک پہ تو اتنی بڑی ذات ہے، کیونکہ ہم تو اس کو مانتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے مرنے کے بعد ہم نے اسی کے پاس جانا ہے. ہر روز اگر سونے سے پہلے ہم یہ سوچ کے اور اپنی اصلاح کرتے ہوئے اور لوگوں کو معاف کر کے سو جائیں کہ یا اللہ پتہ نہیں میں نے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا. اب تو میڈیا اتنا آگے چلا گیا ہے، آپ کو جگہ جگہ ویڈیوز پہ پتہ چل رہا ہے کہ دیکھو ایسے موت آ رہی ہے، دیکھو اس طرح کھڑے کھڑے پیمنٹ کرتے کرتے موت آ گئی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں موت آ رہی ہے. پتہ چلتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کچھ بھی نہیں، بس سانس تھا ایک جو اگلا نہیں آیا. تو کیسی کیسی موتیں ہم دیکھتے ہیں ہر روز، پھر بھی ہم تیاری نہیں کرتے، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس ابھی کافی سال پڑے ہیں زندہ رہنے کو. ہر روز یہ سوچنا سے ہمارے والد ہمیں سکھایا کرتے تھے کہ یہ سوچ کے سو کہ یہ آخری رات. ہر روز یہ اپنے آپ کو باور کرا کے سو کہ یہ آخری رات، اس کے بعد شاید نہ اٹھنا نصیب ہو، تو لوگوں کو معاف کر کے سو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے سو، اذکار جو ہیں وہ سارے کر کے سو، اور دعا مانگ کے سو کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ جو وہ خیر پہ صالحین کے ساتھ کرنا اور صالحین کے ساتھ اٹھانا اور ہم سے راضی ہو جانا. تو اگر ہم ہر روز اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دیتے رہیں، کیا صبح اٹھ کے ہم پھر غلط کاموں سے اپنے دن کا آغاز کریں گے؟ کیا پھر صبح اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے؟ کیا ہمیں فکر نہیں ہوگی کہ ہم اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیں؟ جبکہ نماز ہی تو ہمیں برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی تو امام ابن القیم الجوزی اس میں لکھتے ہیں کہ بہت سے حدیث میں بھی پڑھا ہوگا کہ بے نمازی کے لیے قبر میں بھی بہت زیادہ عذاب ہے. اور آپ نے کئی ایسی ویڈیوز شاید دیکھی بھی ہوں جہاں قبروں میں سانپ دکھائے گئے، پھر گھر والوں سے پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو، یعنی وہ سانپ تو اللہ کے حکم سے آئے ہوتے ہیں، وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ میت آئے جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. تو ان سے جب پوچھا جاتا تو پتہ چلتا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے. تو جس نے نماز کی پابندی نہیں کی اس کے تو قبر میں سانپ اس کا استقبال کریں گے، اس سے پہلے قبر میں پہنچے ہوتے سانپ. اور ابھی بلکہ ریسنٹلی ایک اور ایسی ویڈیو دیکھنے میں آئی
جو کہ پورا اژدہا ہے، بہت بڑا اژدہا ہے، جو کہ میت کے منہ کی طرف ہے، اور وہ آدھا اندر ہے اور آدھا باہر ہے، اور کتنا انہوں نے کوشش کی اس کو نکالنے کی، اور یعنی سانپوں والے کو بلایا، اس نے بڑا پیار شیار کر کے اس کو کوشش کی اور اس کو نکالنے کا، بالکل مطلب اللہ معاف کرے، ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے، مگر اس کو کوئی نہیں نکال سکتا، کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے آگے کس کا بس چل سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے۔ ہم کیسے پھر نماز چھوڑ سکتے ہیں جب ہمیں بار بار یہ چیزیں نظر بھی، پہلی تو پچھلے لوگ جو تھے ان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، تو ہمیں ہر چیز فوراً مل جاتی ہے، جہاں دنیا کے ایک حصے میں کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، منٹ میں وہ ساری دنیا میں وہ بات گھوم جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے۔ پھر ہم ویڈیو دیکھ دیکھ کے کیا ہمارے دل سخت ہو رہے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر بھی یہ چیز آ سکتی ہے، ہم پر بھی یہ سام مسلط ہو سکتے ہیں اگر ہم نے رب کے آگے نہ جھکے۔ اور یہ نماز تو ہمیں کتنی بیماریوں سے بچاتی ہے، 5 وقت دن میں ہمیں پاک اور صاف کرتی ہے، ہاتھ منہ یعنی ہماری شرم گاہ سے لے کے ہمارے پورے اعضاء جتنے اوپن ہوتے ہیں وہ سب کے سب دھل جاتے ہیں، کتنی بیماریوں سے ہماری بچت ہے۔ پھر ہماری جتنی جو اب سروائیکل کے پرابلمز ہو رہے ہیں، لوور بیک کے پرابلم، ریڑھ کے جتنے مسائل ہیں، یعنی ہماری جو آسٹیوپروسس ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری کمریں جو ہیں وہ مطلب ہماری بیک جو ہے وہ بہت ویک ہوتی چلی جا رہی ہے، ہڈیاں کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ نماز اور رکوع اور سجدہ جو ہے یہ تو اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے، اس کو طاقت دیتا ہے، ہماری ہڈیوں کو، ہمارے سروائیکل کو، ہماری بیک کو مضبوط کرتا ہے، اس کے اندر وہ لچک پیدا کرتا ہے جو کسی کافر کے جسم میں نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمیں قوت ملتی ہے، ہر دفعہ وضو کرنے سے ایک روحانی قوت ملتی ہے، اور ہر دفعہ اللہ کے آگے جھکنے سے ہمیں وہ ایک خاص انرجی ملتی ہے۔ ہمارا اینٹینا یعنی دیکھیں دن میں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے۔ جب ہماری پیشانی زمین پہ لگتی ہے تو کہتے ہیں آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ شروع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور شیطان اللہ اور انسان کے درمیان میں نہیں آ سکتا سجدے کی حالت میں۔ جیسے اس نے کہا تھا نا کہ میں اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کے آگے سے آؤں گا، اس کے دائیں سے آؤں گا، اس کے بائیں سے آؤں گا، اسی کے اگینسٹ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی سکھائی ہے صبح و شام کی دعاؤں میں، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ہے نا وہ دعا، تو اس میں ہر طرح سے ہے، دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے۔ لیکن کہتے کہ شیطان سجدے میں بھول گیا تھا، جب اللہ تعالیٰ سے انسان عبادت میں مگن ہوتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا بیسیکلی میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، شیاطین یعنی ہماری زندگیوں میں ہماری کتنی لاپرواہیوں سے عمل دخل ہے ان کا، باتھ رومز میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، برتنوں کے ڈھانکنے نہ ڈھانکنے میں، کھانے کو ہم ٹیبل لگا کے سجا دیتے ہیں اور سب کھانے کھلے پڑے ہوتے ہیں، اس کے اوپر اور کچھ نہیں تو ایک نیٹ ہی ڈال دیں، باریک سا کپڑا ہی ڈال دیں بسم اللہ پڑھ کے، تو سارے کے سارے ڈھک جائیں گے۔ پھر جب آپ کھانا شروع کرتے ہیں تو آف کورس اس کو اٹھانا، مگر جب آپ دیکھیں اب کھا لیا سب نے لے لیا تو اس کو پھر سے ڈھانک دیں۔ فروٹس بھی رکھتے ہیں تو بعض دفعہ باسکٹس میں سجا کے رکھ دیتے ہیں، ان کے اوپر بھی اگر کوئی خوبصورت سے رومال ہی ڈال دیں تو کم از کم نظر بد سے بھی بچے رہیں گے۔ آپ کو کوئی ہوتا نا وہ ایک جو بسم اللہ پڑھ کے اگر آپ نے اس کو رکھا ہے، بظاہر رکھا بھی ہے، تو کم از کم وہ آپ دیکھتے ہیں بچے سب کھاتے ہیں، فروٹ نہیں کھاتے، کیونکہ وہ بس میرا خیال ہے ڈیکوریشن پیس کی حد تک ہی رہ گئے، وہ ایسی نظر لگتی ہے کہ وہ کسی کو کھانے کا نصیب نہیں ہوتا، اپنی بھی لگ جاتی ہے، بالکل کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے تو اس میں برکت جی، ہوتی ہے۔ جس کام میں آپ نے بسم اللہ پڑھا وہ کام آپ کے حادثے سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا۔ آپ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے بیٹھے ہیں، آپ گاڑی سے اتر رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے اتریں، کھانا پکا رہے ہیں بسم اللہ سے سٹارٹ کریں، جب بھی ڈھکن کھولیں بسم اللہ پڑھ کر اس کے اندر چمچہ ہلائیں، اسی طرح دم دیتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر دم دیں، کھولیں تو بسم اللہ پڑھ کر دم کھولیں، اگر آپ نے نمک بھی چکھنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر ہی چکھیں۔ جو ہم شیطان اور انسان پر تھے کہ شیاطین ہمیں کیسے کیسے متاثر کرتا ہے اپنی لائف میں، بچہ پیدا ہوتا ہے حکم ہے کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اذان ہو تاکہ اس کا شیطان اس سے تھوڑا دور ہٹے، ورنہ تو مسلط ہی رہے گا نا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بچہ نہائے تو پھر اذان دے، بھائی نہائے یا نہ نہائے اذان دے دیں، افضل تو یہی ہے کہ نہلا کے اذان دیں، لیکن بعض اوقات ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی بچہ بیمار ہے مثلا، اس کو جی ہم نے آئی سی یو میں رکھنا ہے یا لے جاتے ہیں، تو کیا اس کو اذان ہی نہیں اتنے دن آپ سنائیں گے؟ بچے کا سب سے پہلا حق ہے کہ اس کو اذان، ایک کان میں اذان رائٹ میں اور لیفٹ میں اقامہ۔ لیکن یہ کہتے کہ حدیث ضعیف ہے اقامت کرنے میں،
اذان ہی ہے دونوں طرف. تو چلیں اذان ہی صحیح, مطلب اللہ کا نام تو اس کے سنوائے نا, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا میں مطلب اس کے حکم سے دنیا میں آیا ہوں, تو اس کا نام پہلے مسلمان ہوں. اچھا, میں چاہ رہی تھی کہ یہ تھوڑا سا شیطان کا جو ہے نا, اس کو ہم وائنڈ اپ کر دیں اور اس سے بچنے کی تھوڑی سی تدابیر پتہ چل جائیں کہ ہم ان سے بچ کیسے سکتے ہیں. تھوڑا تھوڑا تو میں ساتھ بتا دوں, لیکن ایک دو چیزیں ہیں جو میں مینشن کرنا چاہتی ہوں. چھوٹا سا جی جی کہ میں ایسا رکھ دیتی ہوں کھانا, جیسے پلیٹ میں بچا فریج میں ایسے ہی ڈال دیا وداؤٹ کورنگ ہے, وہ صحیح ہے. تو آپ اوپر چمچ ہی کم سے کم بسم اللہ پڑھ کے رکھتے ہیں, اور ویسے بھی فریج میں اسمیل پیدا ہو جاتا ہے جب کھانا ہمارا بچتا ہے. مثلا شادیوں میں لوگ ڈھیر سارا ڈال لیتے پھر کھا نہیں سکتے, بچا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو پلیٹ کو صاف کرو, اپنا برتن صاف کرو, اتنا ڈالو جتنا کھا سکتے ہو. اور میں نے تو اپنے جیسے والد کو بھی دیکھا اور اپنے سسر کو بھی دیکھا, بہت جلدی شادی ہو گئی تھی تو اس لیے والد کو کم دیکھ پائے, مطلب دیکھا مگر جیسے کہتے ہیں نا کانشیس نس کے ساتھ اپنے سسر کو دیکھا. ماشاءاللہ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے, 90+ ایج میں بھی بخاری پڑھایا کرتے تھے اسٹوڈینٹس ان کے ماشاءاللہ, اور نہ ان کی ماشاءاللہ نظر کمزور ہوئی, نہ ان کی کوئی بیماری تھی ماشاءاللہ. 90+ میں بھی پیدل چل کے جاتے تھے. تو وہ پلیٹ کو بہت بلکہ اکثر کیا کرتے تھے, تھوڑا سا پانی ڈال کے کھنگال کے پی جاتے تھے, اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ کچھ بھی نہ رہے. کہتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہر کھانے میں ایک ذرہ جنت کے کھانے کا ہوتا ہے, اس کو میں تلاش کرتا ہوں. اور شاید اسی وجہ سے وہ کبھی بیمار نہیں ہوئے تھے کہ اس کھانے کو کبھی ضائع نہیں کیا, ایک ذرے کو بھی ضائع نہیں کیا. بہرحال جس پلیٹ میں کھانا بچ جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ شیطان منہ مارتا ہے, اس میں سے کھانا بھی کھاتا ہے, پھر بددعا بھی دیتا ہے, اللہ تجھے غارت کرے تو نے یہ کھانا بچایا. یہ باقاعدہ الفاظ آتے ہیں کہ بددعا بھی ساتھ دیتا ہے, کھانا بھی کھاتا ہے, بددعا بھی دیتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں شادیوں میں دعوتوں میں لوگ جاتے ہیں اور کھانا ضائع کرتے ہیں. اسپیشلی میں نے تو ابھی 2-4 سال پہلے دیکھا کہ سسرالی بیٹھے تھے اور وہ کیا کرتے تھے, مطلب جیسے انہوں نے بوٹیوں کی پہاڑ بنا کے وہ بیٹھ جاتے تھے, ایک ذرا سا بائٹ لیتے تھے اور ٹیبل کے نیچے پھینک دیتے تھے. یعنی کہ ان کو بدنام کرنے کے لیے میں نے ایک نئی چیز دیکھی, بڑی زندگی میں نہیں دیکھا تھا, کہ 2-4 سال پہلے کی بات ہے, تاکہ کھانا کم ہو ان کا اور ان کی بدنامی. تو ایسے بھی جذبے پائے جاتے ہیں. حسد اور بغض جو ہے وہ اس حد تک غالب آ جاتا ہے کہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں کس رب کا بنایا ہوا رزق ضائع کر رہا ہوں, میں اس کے آگے کیسے جواب دوں گا. بہرحال کھانا بچا ہوا اس میں شیطان منہ مارے گا, پانی بچا ہوا اس میں شیطان. اگر آپ نے مطلب کرنا ہی ہے نا, آپ بھلے گرا دیں مگر اس گلاس میں نہ چھوڑیں بچا ہوا پانی, جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اٹھ کے جا رہے ہیں اور آپ نہیں پی سکتے, بچ گیا ہے ضائع, یا تو اس کو ڈھانک دیں بسم اللہ پڑھ کے, یا پھر اس کو گرا دیں. بیسن میں برتن پڑے ہیں مثلا, آپ کی ہمت نہیں رہی, آپ اتنے لیٹ تھکے ہوئے نہیں کر سکے, آپ ان کو الٹا دیں, دھو نہیں سکتے الٹے کر دیں سیدھا, یا اوپر سے کچھ کور کر دیں. مطلب جو بھی برتن, اب اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ان کو الٹا کریں, تو پھر ان کو بسم اللہ پڑھ کے کسی نہ کسی چیز سے ڈھانک دیں. اچھا, اب یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جنات جو ہیں یہ چھتوں میں, جیسے ویران چھتیں ہوتی ہیں, ٹیرس ہیں, باتھ رومز ہیں, یا باہر کے جو ویران راستے ہوتے ہیں ان میں یہ کثرت سے پائے جاتے ہیں. ویسے فضا میں کثرت سے اڑتے رہتے ہیں. میرے پاس ایک, اگر میں کہوں گی تو مجھے بہت تنگ کیا جائے گا, ایک آڈیو ہے جن کی, جیسے کسی بچی پہ جن غالب ہوا اور پھر وہ ایک وقت آیا کہ وہ مسلمان ہو گیا, یہودی جن تھا, وہ مسلمان ہو گیا. اور مسلمان ہونے کے بعد پھر اس نے کہا کہ اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں, تو آپ جو بھی مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں سوال کریں تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اس سے پھر ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے تھے, اس میں کیسے آئے, اور کتنے جنات ہیں اس میں. اس نے کہا ابھی 8 اور جن اس کے اندر موجود ہیں, اور ہم جوڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں, کہتا ہے, اور خاص طور پر جو بڑا جن ہوتا ہے وہ دماغ میں بیٹھتا ہے, سر میں, اسی لیے ہیڈیکس ہوتے ہیں, اسی لیے مطلب وہ جو ہے ایلیوژنز اور یہ سب چیزیں, اور خوف اور وسوسے. اور کوئی کمر میں بیٹھ جاتا ہے, کوئی گھٹنوں میں بیٹھتا ہے, مطلب جوڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں ابھی اس کے اندر 8 جن اور جو سر میں یعنی دماغ میں ہوتا ہے وہ سارا یعنی ریموٹ کنٹرول اس کے پاس ہوتا ہے. اور جب اذان کی آواز آتی ہے تو بس پھر وہ کہتے ہیں ہم بدکنے لگتے ہیں, ہم سمجھ نہیں آتے ہم کہاں چھپے اس میں, مطلب وہ پھر ہل جل شروع ہو جاتی ہے اور وہ
آپ دیکھتے ہیں کہ جب اذان جو لوگ غور سے سنتے ہیں اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. کبھی غور کریں گے نا، اذان ہوتی تو آپ کا جسم ہلکا ہو جاتا. اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی شیاطین کہتے ہیں کہ وہ بھاگتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں اس جگہ تک جہاں تک ان کو آواز نہ آئے. پھر اس نے یہ پوچھا کہ تم آئے کیسے تھے؟ اس نے کہا کہ میں ایسے فضا میں ہم لوگ مطلب میں جا رہا تھا تو فلاں فلاں جادوگرنی ہے، اس نے سامری کے کچھ منتر پڑھے تو جس سے اس نے مجھے قابو کیا اور پھر بوتل میں بند کر دیا اور پھر کچھ منتر پڑھے اور مجھے اس کے اندر ڈمپ کر دیا. ہاں، اس عورت نے، یعنی وہ جادوگرنی، اس نے اس کے اندر ڈمپ کر دیا، یعنی اس لڑکی کے اندر. اور جب میں وہاں اس میں آیا تو مطلب چھوٹے چھوٹے اور بھی اس کے اندر شیاطین موجود ہیں. کہتا ہے کہ میں مسلمان کیسے ہوا کہ یہ جو آپ ہر روز قرآن لگاتے تھے یہ ہر روز میں سنتا تھا. تو جب وہ سورہ بقرہ لگتی تھی تو اس میں سارا قصہ ہے سامری کا اور حضرت موسیٰ کا، اور تو میں سوچتا تھا ہر روز. ایک دن میرے دل میں یعنی تبدیلی آ گئی اور میں نے سوچا کہ یہ سچ ہی تو ہے، یہ جو کلام ہے سچا ہے، تو آخر میں کیوں نہیں اس کو مانتا، میں کیوں مطلب یہودیت پہ قائم ہوں. تو میرے دل نے اسلام قبول کیا اور میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں اور میں مسلمان ہوتا ہوں. اور جب میں مسلمان ہوتا ہوں تو میں اس جنی کے اس سے آزاد ہو جاتا ہوں. تو اب جب آپ رقیہ پڑھتے ہیں تو اس کا اثر مجھے بھی ہوتا ہے، یعنی اب میرے اوپر اس کا تسلط ختم ہو گیا اس رقیہ کی وجہ سے، لہٰذا اب میں اس سے جا رہا ہوں. میں مطلب آپ کو اس لیے نہیں کہ یہ سیکرٹ ہے کسی کا تو میں نہیں چاہتی، لیکن جیسی وہ باتیں کر رہے تھے اور جب اذان کی آواز آئی تو وہ سب ریلیز ہو گیا، اس کا وہ دورہ ختم ہو گیا اور وہ سب باتیں ختم ہو گئی اور وہ سب شیاطین جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں. اب ان چیزوں سے جب آپ واسطہ کرتے ہیں اور خاص کر جیسے حجامہ وغیرہ ہے تو اس میں بھی شیاطین ہمیں کافی حد تک نظر آ جاتے ہیں. اس میں بھی بعض اوقات وہ کنورسیشن بھی کرنا شروع کر دیتے اور کئی دفعہ ہمیں ڈرانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جیسے بڑی عجیب و غریب آواز کے ساتھ چھوڑ دو مجھے، میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، یہ کیا مذاق ہے. جب کر رہے ہوں تو ایسے بعض اوقات کسی کے حاضر بھی ہو جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں. تو وہ اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے سولوشن کہ آپ جب بھی کریں باوضو ہو کے کریں. جو شخص باوضو ہوگا اس پر اس کا کوئی اثر نہیں. ہاں، اسی لیے پھر اس کو مینسز میں کرنے کو بھی منع کیا جاتا ہے کہ مینسز والوں کا بھی نہ کریں جس کے مینسز ہیں، اور جو مطلب اس کو بھی مینسز میں نہ کریں تاکہ پاکی کی حالت میں کریں. باوضو شخص کے پاس شیاطین جو ہے نا آتے ہوئے کتراتے ہیں. رات کو سونے سے پہلے بھی وضو کر کے آپ سوئیں. اب یہ اسی طرف ہی میں آ رہی تھی کہ اب یہ کہ جب تک ہم جاگ رہے ہوتے ہیں ہم بسم اللہ کا اہتمام مثلاً کرنا شروع ہو گیا. اللہ کرے ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ہر کام میں بسم اللہ کا اہتمام کریں، چاہے وہ کوئی بھی ایکشن ہو اس میں ہم بسم اللہ کو لازم پکڑ لیں. لیکن جب ہم سونے لگیں گے تو پھر تو ہم اپنے سینسز میں نہیں ہوں گے. اب آدھا وقت دن کا ہوتا ہے اور آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، اسی میں ہم نے سونا بھی ہے. سوتے وقت ہم اپنی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں؟ سوتے وقت جو حفاظت کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، چند ایک سنتیں ہیں. ہم ہر روز اسی طریقے سے تقریباً سو رہے ہوتے ہیں، مگر صرف کانشیس ہونے کی بات ہے کہ ہم دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد رکھتے ہوئے اور جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سوئیں. مختصر 2-4 ٹپس کے اوپر آپ کو ذرا ریمائنڈر دے دیتی ہوں. آپ سب کو پتا ہوگا، ہم سب مسلمان ہیں، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ کچھ نہ کچھ ضرور پتا ہوتا ہے. جیسے ابھی انہوں نے بھی ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، میں ان کا طریقہ بیان کر دیتی ہوں. آپ دیکھ لیں آپ اس میں سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں تو الحمدللہ پڑھیں، اور اگر اس میں سے کچھ مسنگ ہے تو اس کو کرنا شروع کر دیں کہ ایسے ہی سنت ہے تو ہم نے سنت پوری کر کے سونا. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دن بھر کے کاموں کا جو آخری کام ہوتا تھا وہ عشاء کی نماز ہوتی تھی، اور نماز پڑھ کے آپ فوراً سونے کی کرتے تھے. جب بستر پر جانے لگتے تو اس سے پہلے آپ کچھ چیزوں کا اہتمام کرتے تھے. اس میں تھا آخری 3 کل، اور آیت الکرسی تو ہر نماز کے بعد ویسے ہی پڑھی جاتی ہے، اور اس کو آپ چاہے اپنے اوپر دم کر لیں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر آیت الکرسی تو ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. تو آخری جو 3 کل ہیں وہ پڑھتے تھے، اور ان کو جیسے ایک دفعہ تینوں کل پڑھے، ہاتھ پہ پھونک مارا اور سر سے پاؤں تک اپنے بدن پہ مسح کر لیا آگے پیچھے تمام تر. پھر دوبارہ تینوں کل پڑھے، پھر ہاتھ پھیرا، پھر تیسری دفعہ پڑھے، پھر ہاتھ پھیرا. یعنی اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ 3 دفعہ پڑھی جائیں چیزیں، 3 دفعہ دم کیا جائے. اب ہمارا پورا حصار ہو گیا نا شیطان کے اگینسٹ، اب ہمیں شیطان رات کو ٹچ نہیں کر سکتا. دوسرا
بستر پر جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر جاتے، اور پھر اس وقت خاص طور پر جب جھاڑتے تھے تو آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جھاڑتے. کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جھاڑتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ اس لیے ہے کہ معلوم نہیں کہ تمہارا شیطان تم سے پہلے بستر پر موجود ہو، تو اگر تم اس کو جھاڑو گے بغیر آیت الکرسی کے تو ہو سکتا ہے وہ تم پہ اٹیک کرے. ٹھیک، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے بچے ہیں دھڑام سے جاتے ہیں بستر کے اوپر جمپ مارتے ہیں، تو پھر کیسے کیسے آگے سے واقعات بھی سننے میں آتے ہیں. بہرحال بسم اللہ پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے اس کو 3 دفعہ جھاڑتے بستر کو، اور 3 دفعہ جھاڑنے کے بعد پھر بسم اللہ کے بعد بستر پر انٹر ہوتے، اور پھر آپ سونے سے پہلے کی دعا پڑھتے، اور دعا پڑھنے کے بعد آپ لیٹتے تو رائٹ کروٹ لیٹتے، اور اپنا دایاں ہاتھ یا دایاں بازو دائیں گال کے نیچے رکھتے، یعنی یہ پوزیشن بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ٹھیک، اور رائٹ کروٹ ان کا منہ ہوتا، یعنی منہ قبلے کی طرف ہوتا، یعنی جب آپ رائٹ پوزیشن لیتے تو قبلے کی طرف ہو جاتا. جب تک نیند نہ آتی تب تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے. اور صبح شام کے اذکار کا 3 اوقات تھے، ایک صبح فجر کے بعد، اور پھر عصر کے بعد یعنی مغرب سے پہلے اور تیسرا سونے سے پہلے. یہ سارے اذکار بھی کرتے اور باوضو سوتے. سب سے امپورٹنٹ چیز کہ باوضو، یعنی نماز پڑھ کے باوضو ہی سوتے. اور اس کا یہ طریقہ کہ ایک دفعہ اگر آپ باوضو اپنے بستر پر انٹر ہو گئے ہیں تو پھر آپ اگر باتھ روم رات کو جا رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ دوبارہ وضو کریں، وہ ایک دفعہ کا وضو کافی ہو جاتا ہے. اب اس کے بدلے کیا فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات کے لیے پروٹوکول دیتا ہے، فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے. اور دعا کیا کرتا ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ. ہم سوئے رہتے ہیں اور وہ دعائیں کرتا رہتا ہے. اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے، وہ ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، شیطان کو پاس نہیں آنے دیتا. آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے شیطان بھی دور ہو جاتا ہے، اور پھر کسی کیڑے مکوڑے جو بھی مطلب وٹ ایور، جیسے بعض اوقات میں نے ہمارے تو ہر طرح کے مریض آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کسی کو سوتے میں سانپ کاٹ گیا، کسی کو کوئی ایسا موذی جانور، کو شمالی علاقوں میں جو لوگ جیسے جاتے ہیں کبھی، تو کئی ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں. تو ان سب سے بھی فرشتہ حفاظت کرتا ہے. پھر چور ڈاکو ان کا کتنا خطرہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح اور کتنی ایسی تکالیف ہیں کہ ایسی بیماریاں ہیں سوتے سوتے میں، تو ان سب سے پروٹیکشن بھی کرتا ہے. وہ فرشتے کا کام ہے کہ وہ پروٹیکشن بھی کرے اور پھر ساری رات دعا بھی کرے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحمت فرما. اب صبح تک ہمارے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. اور ایک اور حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ساری رات ہماری عبادت میں لکھی جاتی ہے. گویا ہم ساری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، وقت ہمارا عبادت میں گزر رہا ہے، اور اس سارے کا اجر ملے گا. اور پھر جب بھی آنکھ کھلے تو پھر انسان اللہ کو یاد کر لے. تو کتنا بھاری الفاظ ہیں کہ ہم الحمدللہ ہی پڑھ لیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یا ہم کہہ دیں الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی. یعنی یہ اگر دعائیں ہم پڑھ لیں تو یہ یعنی سنتوں کو ہم مزید سنتوں کو ہم جو ہے وہ پورا کر لیں گے اور اس کا ہمیں بھی اجر ملے گا. پھر صبح جب آنکھ کھلے تو سب سے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے. اور آپ کا کام کیا تھا، صبح اٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو چہرے سے ایک دفعہ پھیر لیتے. اب آپ دیکھیں سائنس اس وقت ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں ان کو کبھی فالج نہیں ہوتا، ان کی بلڈ سرکولیشن باڈی کی بہت اچھی ہو جاتی ہے، وہ بہت سی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں، یعنی ایک صرف چہرے کو ہاتھ پھیرنے سے. اب آپ کو پتا چل رہا ہوگا سنتیں ساری کی ساری ہماری پروٹیکشن ہے. اگر ہم نے نہیں پوری کی تو ہم نے اپنی غفلت کی، اپنے ساتھ زیادتی کی. تو ایک ایک سنت جو ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. یہ دنیاوی فائدے ہیں، ابھی آخرت میں پتہ نہیں کتنا اجر جمع ہو جائے. ایک رات اگر عبادت میں گزر جائے تو اور کیا چاہیے ہم. اب دیکھیں ہم سو رہے ہیں، اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت للعالمین ہے کہ ہمیں سلاتے ہیں اور ساتھ میں اجر بھی، اجر کا باعث بن گئے وہ ہمارے لیے. ہماری زندگی کتنی مختصر ہے جو ہم آدھی سو کے گزار دیتے ہیں، اور اس میں سے بھی جو بچتی ہے اس میں سے کتنی ہم عبادت کر لیتے ہیں. اگر ہم ان طریقوں کو اپنا لیں تو ہماری ساری زندگی عبادت بن جائے. کھانا اگر اس نیت سے کھائیں کہ کھانے سے جو طاقت ملے گی تو ہم زیادہ اچھے طریقے سے صحت مندی کے ساتھ عبادت کر سکیں گے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے بھی کام آ سکیں گے. تو وہ سوچ جو ہے
وہ بھی ہمارے لیے عبادت کا درجہ رکھتے. وہ کھانا ہمارے لیے عبادت بن جاتا ہے, وہ پانی پینا ہمارے لیے عبادت بن جاتا ہے جب ہم اس کو مسنون طریقے سے کھاتے ہیں, مسنون طریقے سے پیتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے لیے, یعنی یہ سوتے میں شیطان سے حفاظت اور دن میں بسم اللہ کے ساتھ شیطان سے حفاظت, اپنے آپ کو بچائے رکھیں. جہاں انسان کے پیدائش کے وقت شیطان حاضر ہوتا ہے تو موت کے وقت بھی شیطان حاضر ہوتا ہے. اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا سکھائی کہ تم دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے موت کی سختیوں میں شیطان سے بچا کے رکھنا, کیونکہ اس وقت شیطان حاضر ہوتا ہے اور وہ اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ کلمہ یعنی کفر کا کلمہ کہہ دو تو تمہیں موت کی سختی سے میں بچا دوں گا. بھائی کون ہے جو موت کی سختی سے بچا سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کی ذات ہی ہے کہ جو بچا سکے. تو شیطان اس طریقے سے اس کو برگلاتا ہے کہ دیکھو اگر تم ایسے کر لو گے, یہ تم کلمہ پڑھنا چھوڑ دو اور یہ تم اس طرح کرو, مطلب اس کو خیال دلاتا ہے کہ کسی طرح انسان کی موت جو ہے نا وہ برائی پہ ہو جائے آخر وقت میں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ سب دعا کر کے اٹھیں کہ یا اللہ ہمیں ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما, اور جب ہماری موت بھی آئے تو ہمیں اس وقت بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھے, عام زندگی میں بھی محفوظ رکھے اور مرتے دم تک شیطان سے محفوظ رکھے, اور حق پر ہماری موت آئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.